مریم نواز صاحبہ نے آپ کو ستھرا پنجاب پروگرام کی ذمہ داری دی، تو ڈیفینیٹلی آپ کی ایکسپرٹیز کو دیکھتے ہوئے کس حد تک صفائی کے نظام کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، پریکٹیکلی بتائیے گا. میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا میں اگر آپ کسی ملک میں جاتے ہیں نا، تو سب سے جب ہم مختلف شہروں میں جاتے ہیں، دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، سب سے پہلی چیز ہمیں کیا اپیل کرتی ہے، جو ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے، ہم دیکھتے ہیں صفائی ستھرائی بہت زیادہ وہاں پہ. ٹھیک ہے، بالکل اور ایسے ہمارے کیونکہ یہاں پہ پنجاب کے اندر کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں ہے. دیکھیں اس کی پہلے آپ کو موجودہ صورتحال کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ہمارے پاس ہے کیا اور ہم نے کہاں سے کہاں لے کے جانا ہے اس چیز کو. تو پنجاب کے اندر ہمارے جہاں پہ 65% 70% ہماری رورل آبادی ہے، ان کے پاس آج تک 70 سالوں میں کوئی بھی سالڈ ویسٹ کا سسٹم موجود ہی نہیں ہے. ٹھیک نمبر ہے. 1. نمبر 2، جو ہمارے شہری ہیں ہلکے، باقی جو شہری علاقے ہیں جس میں چھوٹے شہر ہیں، جو اربن ایریاز آپ کہہ لیں جتنے بھی ہیں، اس میں بھی صرف اور صرف چند بڑے شہروں میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی کمپنیز موجود تھی. وہ بھی شہباز شریف صاحب کا انیشیٹو تھا، جو انہوں نے جب لاہور سے شروع کیا اس چیز کو، LWMC بنائی. اس کے بعد پھر ہم نے جو ہمارے بڑے شہر ہیں، جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں، وہاں پہ شہروں کی حد تک ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز بنائی، جس سے تھوڑی بہت چیزیں بہتر ہونی شروع ہوئی. ٹرکش کمپنیز وغیرہ کے ساتھ جو کیا وہ تھا، جو شروع میں پہلے کیا نا، اس کے بعد پھر یہ اوبویسلی وہ ان سے جب کانٹریکٹ ختم ہو گیا تو پھر آپ نے مطلب کانٹریکٹ پی ٹی آئی کی حکومت نے نہیں ختم کیا تھا، وہ ہو گیا، لیکن اسٹارٹ تو کیا گیا نا. دیکھیں اس آپ لوگ ہوتے تو وہ کنٹینیو رکھتے. نہیں، دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں، بالکل کنٹینیو کر رکھنے میں حرج بھی کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ آپ دیکھیں لاہور کی اس وقت کی حالت اور لاہور کی اس سے پہلے کی اور اس کے بعد کی حالت میں فرق پڑا. ٹھیک ہے. اس وقت لاہور بہت صاف رہا، یہ حقیقت کی بات ہے. دیکھیں یہ ریئلٹی ہے، یہ سب لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں لاہور کے کمپیریزن کر کے دیکھ لیں، کراچی سے کر لیں، لاہور کا کمپیریزن آپ کر لیں، پشاور سے کر لیں، آپ کوئٹہ سے کر لیں، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ لاہور ان تمام شہروں میں سے زیادہ صاف بھی نظر آتا تھا، زیادہ بہتر بھی نظر آتا تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ 100% مسائل حل ہوئے ہوں گے، یعنی بہت بہتری تھی. اوبویسلی اس میں جو ہماری ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اس وقت بنائی گئی تھی اس وجہ سے فرق پڑا. لیکن جہاں جہاں تو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی موجود تھی، ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے. یہ کام ہم خود کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں، میں بتاتا ہوں نا آپ کو، اس پہ آتا ہوں میں. دنیا کے اندر یہ سسٹم جو ہے نا وہ اس طرح نہیں چلتے. ہم نے مختلف ماڈل اسٹڈی کیے، دیکھا، ہم نے اس کو آؤٹ سورس کیا. آؤٹ سورس اس لیے کیا کہ ہمارے یہاں پہ جب ہم لوگوں کی بھرتیاں بھی کر سکتے ہیں، ہو بھی جاتی ہیں، پھر اس طریقے سے لوگوں سے کام لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں اگر آپ نے اس سسٹم کو بنانا ہے اور اس کو لانگ ٹرم لے کے چلنا ہے اور ایک سیلف سسٹینیبل سسٹم بنانا ہے، تو پھر اس کے ساتھ دیکھیں آپ نے اپنی اکانومی کا پہیہ بھی چلانا ہے. تو اس کو آؤٹ سورس کرنا ایک بہترین آئیڈیا تھا جو چیف منسٹر پنجاب کا آئیڈیا تھا. دیکھیں میں نے کہا 70% جگہوں پہ تو آپ کا کوئی نظام نہیں، 30% جگہوں پہ بھی چند جگہوں پہ بیسمنٹ میں کمپنی. ایون شہباز شریف صاحب بھی نہیں کر پائے یہ کام. نہیں، انہوں نے اتنا عرصہ نون لیگ کی حکومتیں رہیں، یہ ویژن نہیں تھا ان کے پاس. دیکھیں 2017 میں شہباز شریف صاحب نے ایک کام کیا تھا، صاف دیہات ایک پروگرام لے کے آئے تھے جب ہماری لوکل گورنمنٹس جو ہماری مقامی حکومتیں اس وقت موجود تھیں، اور ون ٹائم کلیننگ ہم نے کی پورے پنجاب کے دیہاتوں میں سے. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہمارے آپ پتہ نا وہاں پہ جو کچرے کے ڈھیر ہوتے ہیں وہ کئی دہائیوں میں سے وہاں پڑے ہوتے ہیں، ایک دفعہ سارے کلیئر کیے گئے تھے. لیکن اوبویسلی کچرا ایک ایسی چیز ہے جو ڈیلی بیسس پہ پیدا ہوتا ہے. مطلب آپ کو بتاؤں کہ پنجاب کے اندر 60,000 ٹن ڈیلی کچرا پیدا ہوتا ہے. جب نظام موجود نہیں ہوگا پرماننٹ بیسس کے اوپر، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جناب وہ کچرا بڑھتا جائے گا. پھر صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ نظام تو بنانے کے لیے مسلم لیگ نون کو بار بار پنجاب کی حکومت دی گئی. تو ہم نہیں بنا رہے ہیں، ابھی بھی ہم نہیں بنا رہے ہیں. بن سکا وہ نظام، اور اب ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ آ گئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم بنا رہے ہیں نا، ہم نے بڑا کچھ اس سے پہلے کیا، بڑی چیزیں ہم نے اچیو بھی کی پچھلے نظام تو بنا ہی نہیں سکے سر. دیکھیں صفائی کے نظام میں ہم نے جہاں جو چیزیں ہمیں ملی تھی اس سے ہم کافی آگے لے کے گئے. اچھا، میں نے بتایا آپ کو ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز بنائی ہم نے. ٹھیک ہے. لیکن اس سے ہم چیزوں کو مزید آگے لے کے جا رہے ہیں. اب یہ جو سسٹم چیف منسٹر پنجاب کے عوام کو دے رہی ہیں، یہ سسٹم جو ہے اس میں آپ کے پنجاب کے تمام رورل اربن ایریاز میں 100% صفائی کا سسٹم موجود ہوگا. یعنی میں قصور چلا جاؤں، میں چونیا چلا جاؤں، میاں چنو چلا جاؤں، میں فیصلہ آباد کے دیہات میں چلا جاؤں، ٹائم کیوں لگے گا؟ صفائی ایک جیسی ملے گی. صفائی ایک جیسی ملے گی. میں بتاتا ہوں اس میں ٹائم کیوں لگتا ہے، کیونکہ اس کا اسکوپ دیکھیں. 13 کروڑ لوگوں کا یہ ہے صوبہ، اور یہ ایک ایسی چیز جو موجود نہیں تھی. پھر ایک مسئلہ اور بھی ہے
ہمارے یہاں پہ ایسی انڈسٹری موجود نہیں ہے, یہ بھی ریئلٹی ہے. ٹھیک ہے. لوکل انڈسٹری موجود نہیں ہے جو یہ کام کرنے کے ایکسپرٹس ہوں, بڑے تھوڑے لوگ تھے. ٹھیک ہے. اور جب ہم نے شروع کیا ہم پہ بھی بڑے اعتراضات آئے کہ جی شاید یہ آپ نے باہر سے کمپنیوں کو لانے کے لیے کوئی ایسی پلیٹ فارم بنا رہے ہیں. وہ کمیشن والی چیزیں آ جاتی ہیں بیچ میں. یقین مانیے کہ 100% ہماری لوکل انڈسٹریز میں آئی ہے. آج کی ڈیٹ تک ہماری 147 تحصیلیں جو ہیں, جس میں سے کچھ ایریا کو ہم خود کریں گے ابھی فار دا ٹائم بینگ, اور باقی جو ہے نا تحصیلیں ہم نے آؤٹ سورس کر دی ہیں. ٹوٹل ملا کے 119 تحصیلیں تقریباً جو ہے نا ان کا پروسیس تقریباً مکمل ہو چکا ہوا ہے. لیکن دیکھیں نا اس میں پیپر رولز ہیں, بڑی چیزیں ہیں. آپ نے جب ایک پروسیس کو مکمل کرنا ہے آپ نے پہلے ٹینڈرنگ کا پروسیس مکمل کرنا ہے. ٹینڈرنگ پروسیس کے بعد ہم نے جو پوری اتنی بڑی اس میں ہم نے ایفرٹ کی, بڑا کام کیا, اور اس میں میرا پورا ڈپارٹمنٹ جو ہے نا یہ بڑا. لوگ کیوں نہیں مطمئن صفائی کے نظام سے؟ ابھی تو شروع نہیں ہوا نا, ابھی شروع نہیں ہوا نا. یہ کب ہوگا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو, اس پہ آتا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں, اس پہ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی نوکریاں نہیں آنی ہیں, ہزاروں نئی مشینری آنی ہیں. اب جو آؤٹ سورس ہوتے جا رہے ہیں اس میں ایک تحصیل آؤٹ سورس ہوتی ہے, اس میں لیٹ سے آپ کو 500 امپلائی چاہیے. آپ کو وہاں پہ مشینری چاہیے. مشینری میں کیا چاہیے؟ مشینری میں آپ کو لوڈر رکشاز چاہیے, ٹرالی ٹریکٹرز چاہیے, آپ کو یہ تو سب پہلے بھی میری سنیں نا, آپ کو ڈمپرز چاہیے. یہ ساری لوکل میڈ مشینری ہے. اب یہ اتنی مشینری ہماری مارکیٹ میں رینٹل بیسس پہ بھی اویلیبل نہیں ہے. ہم نے پورا اس پہ سروے کیا. ٹھیک ہے. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں ہزاروں کی تعداد میں چیزیں چاہیے ہوں گی تو کیا یہ چیزیں 15-20 دن, مہینے 2 مہینے میں بن کے باہر آ جائیں گی؟ نہیں. صحیح. دیکھیں وہ بننے بھی لوکل ہماری انڈسٹری سے ہیں. دیکھیں اس سے ملٹیپل فائدے ہیں آپ کو, آپ کی وہ انڈسٹری بھی چلنی ہے ساتھ ساتھ. تو اس کے اوپر ہم نے یہ کیا ہے کہ جو تحصیلیں آؤٹ سورس ہوتی جا رہی ہیں ان کو ریسورسز پورے کرنے کے لیے ہم نے 3 ماہ کا ٹائم دیا ہے. جو کانٹریکٹ سائن ہوتے جا رہے ہیں ان کو 3 ماہ کا ٹائم ہم نے دیا ہے, تاکہ وہ 3 ماہ میں 100% ریسورسز پورے کریں گے. اور ایک بڑا اچھا سسٹم ہم لے کے آ رہے ہیں. 3 دسمبر کو انشاء اللہ چیف منسٹر پنجاب اس کو انوگریٹ کرنے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو پورا پلان لوگوں کو بتائیں گے. اس میں ہم ڈیجیٹل مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں اس پورے سسٹم کی. ٹھیک ہے. جو سیٹ اپ سارا بنائیں گے سسٹم کو ہم جو آگے لے کے چلنا ہے. اس کے علاوہ اس میں جو ہم پبلک کے لیے بھی ایک ایپ بنائیں گے. پبلک کے لیے ایپ بنائیں گے, کہیں پہ بھی لوگ کوئی کوڑا کچرا دیکھتے ہیں تو وہ اس کے ذریعے کمپلینٹ کر سکتے ہیں, اور وہ کمپلینٹ ود ان آورز, مطلب 24 گھنٹے سے پہلے وہ کمپلینٹ حل ہوگی. یعنی ہم اس کی پلان تو اب 3 تاریخ ہو رہا ہے, ہم اس کی ایگزیکیوشن سر کب دیکھیں گے؟ ایگزیکیوشن ابھی کوئی ٹائم فریم تو میں بتاتا ہوں. تحصیلوں میں شروع ہو چکی ہے. اب کیا ہو رہا ہے, پہلے فیز میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر جو پرانی زیرو ویسٹ ہے نا, یعنی کہ جو پرانے کچرے کا ڈھیر ہیں وہ کلیئر کر رہے ہیں. آپ اس کے ساتھ ساتھ جو ریسورسز ہیں وہ بھی ڈپلائی کرنے شروع کر دیں گے. مثال میں نے آپ کو دی کہ ایک تحصیل میں 500 امپلائی چاہیے, تو 500 امپلائی کو ہائر کرنے کے لیے کوئی مہینہ 1.5 مہینہ تو آپ کو دینا پڑے گا نا ان کو. پھر آپ کو لیٹ سے وہاں پہ 40 50 60 70 رکشے چاہیے, 10 15 20 آپ کو ٹرالیاں چاہیے, آپ کو 8 10 15 آپ کو ڈمپرس چاہیے. تو وہ اگر وہ مینوفیکچر بھی کروائے گا یا وہ اگر رینٹل بیسس پہ لے گا تو اس کو کوئی مہینہ 1.5 مہینہ چاہیے نا اس کے لیے. تو موبلائزیشن جو ہے نا پیریڈ اس میں وہ تھوڑا سا لمبا لگتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کام ہم نے شروع کر دیا ہوا ہے. جہاں آؤٹ سورس ہوتا جا رہا ہے تقریباً ہماری 50+ تحصیلوں کے اندر اس وقت زیرو ویسٹ ایکٹیویٹی شروع ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. زیرو ویسٹ کا, لیکن دیکھیں میں میں نے بات کی, آپ ایک کوڑے کا ڈھیر اٹھاتے ہیں لیکن اسی جگہ پہ 2 دن بعد پھر تھوڑا کوڑا آنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ ڈیلی بیسس پہ لوگ وہاں پھینک رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ایک ماڈل بڑا اچھا ہم بنا رہے ہیں, اس میں کنٹینر بیس بھی کر رہے ہیں, شہروں کے اندر دیہاتوں میں ویسٹ انکلوجرز بنا رہے ہیں. تو یہ مطلب یہ ہم پورا سولوشن سے کر رہے ہیں. چیزیں ذرا سادہ کر دوں, میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں اس پروسیس کو. اور یہ تحصیل کی سطح پہ ہم نے کیا ہے. تحصیل میں اربن ایریا بھی ہے, رورل ایریا بھی ہے, اور ہر تحصیل میں ہم نے ڈمپنگ سائٹ بھی بنا رہے ہیں. تو ایکچولی گھروں سے کوڑا کلیکٹ ہوگا. کوڑا کیوں ہم جگہ جگہ نظر آتا ہے, کیونکہ ڈور ٹو ڈور کلیکشن نہیں ہوتی. ڈور ٹو ڈور کلیکشن جب ہوگی تو وہ کچرا جو ہے نا وہ آپ کو باہر پڑا نظر نہیں آئے گا. تو جب ڈور ٹو ڈور کلیکشن ہم شروع کر رہے ہیں اس میں, اور وہ کلیکشن کر کے وہاں سے ویسٹ انکلوجرز جہاں جائے گا اس کے اندر جو ہم نے کنٹینرز رکھے ہیں وہاں سے اس کو ٹرانسپورٹ کیا جائے گا TCPs کے اندر, TCP سے اس کو ڈمپنگ سائٹ میں. تو الٹیمیٹلی اس نے ڈمپنگ سائٹ تک جانا ہے کچرے نے. آپ اس ہیرارکی کو تھوڑا اور سمارٹلی کیوں نہیں پلے کرتے؟ میں فار انسٹنس بتا رہا ہوں آپ کو,
ابھی تک یہ لگ رہا ہے کہ یہ سب یہ دکھاوے کی اور شوشہ والی مہم ہے، کیونکہ پریکٹیکلی کچھ چیزیں آنے والی سامنے ہیں. میں فار انسٹنس ایک سادی مثال لیتے ہیں. آپ کو یہ گن ڈی ایچ اے میں کیوں نہیں نظر آتا؟ آپ کو یہ گن بحریہ میں کیوں نہیں نظر آتا؟ کیونکہ ایک سسٹم ہے نا. اگر آپ کو روز کچرا ایک جگہ سے اٹھانا ہے تو پھر وہ کچرا کھڑا کیوں ہوگا؟ ایک چیز آپ لوگ اس طریقے سے کیوں نہیں، آپ باہر سے پڑھ کے آئے ہیں اور میرا بھی تھوڑا ایکسپیرینس رہا ہے ادھر، آپ وہ بیگس کیوں نہیں سپلائی کرتے؟ آپ لوگ روز ایک وہ کیوں نہیں رکھتے کہ جتنا بھی گھروں کا کچرا ہے وہ بیگ گھروں کے باہر سے اٹھا کے رکھ لیے جائیں؟ جب یہ سوسائٹیز پاکستان کے اندر کر سکتے ہیں، ٹریفک کا نظام اگر نہیں بھائی، پھر موٹر وے تو ہے جہاں ہم چاہ رہے ہیں وہاں ہم کر بھی لیتے ہیں، تو ان چیزوں کو کیوں نہیں ماڈرنائز؟ میں تھوڑا سا آپ کو عرض کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سوسائٹیز ہے نا وہ ایک پلانڈ ایریا ہوتا ہے جو ڈیولپ کیا جاتا ہے، سڑکیں ہر چیز. ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ 77 سالوں میں ہمارے جو دیہاتوں کی جو چھوٹے شہروں کے حالات ہیں وہاں ان پلانڈ قسم کی چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں. اور یہ دیکھیں ایک تو گورنمنٹ نے اپنا ذمہ داری پوری کرنی ہوتی ہے جو گورنمنٹ اب کرنے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ایک ہمارے سوشل بیہیویئرس کا بھی ہوتا ہے. سوشل بیہیویئرس بھی بہتر ہونے چاہیے. آپ جن کی مثالیں لے رہے ہیں نا، جن ملکوں میں بھی جاتے ہیں وہاں پہ سوشل بیہیویئر یہ نہیں ہے، وہاں پہ لوگ کچرا باہر نہیں پھینکتے، وہاں کے ڈسٹ بن ہوگی اس کے اندر پھینکیں گے. لیکن ہمارے یہاں پہ چیزیں ہیں، یہ ریئلٹی ہے. ڈسٹ بن ہے، میری بات سنیں، شہروں میں کنٹینرز پڑے ہوتے ہیں، کنٹینرز کے باہر کچرا پڑا ہوتا ہے، اندر نہیں پڑا ہوتا. بات یہ ہے کہ ایشوز ہیں دونوں طرف ہیں. ہم نے اس کو حل کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. ہم نے بیہیویئر چینجز بھی لے کے آنی ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کہی نا، دیکھیں سوسائٹیوں کو کمپیئر آپ نہیں کر سکتے.